ہا میں ہواؤں کی شور کی آواز آ رہی ہے ہا. خو خو میں کیا ہوگا؟ خو میں خر کی آواز آئے گی خو. دال دال کو باریک کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حروف ہجا کو کھول کر پڑھیں گے، یعنی کہ اس کے مخارج و صفات کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے. یعنی کہ جیسے ہر انسان میں موٹا ہوتا ہے، کوئی دبلا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اسی طرح حروف ہجا کی بھی کچھ کی آواز باریک نکلتی ہیں، کچھ کی آواز موٹی ہوتی ہیں، کوئی نرمی سے پڑھا جاتا ہے، کوئی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کوئی سیٹی سے پڑھا جاتا ہے، کوئی بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. تو ہمیں اسی طریقے سے ہر حرف کو اس کی صفات کے ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف کو جلدی پڑھیں گے. الف، فا کی آواز آئے گی الف. با، ٹھیک ہے. یہ با میں کیا ہوگا؟ ہمارے اندر کے ہونٹوں کے تری والے حصے آپس میں ملیں گے. با آپ نارمل پڑھیں، آپ کی خود بخود ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ. تا میں کیا ہوگا؟ ہماری زبان اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگے گی. آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا آپ کی زبان منہ کے اندر اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے. تا سا میں کیا ہوگا کہ ہمیں زبان منہ سے باہر رکھنی، دانتوں سے باہر رکھنی ہے، تھوڑی سی باہر نکالیں. سا اگر ہم زبان منہ کے اندر رکھیں گے تو ہماری سیٹی نکل آئے گی، سا ہو جائے گا. یہ سا نہیں پڑھنا ہے، اس کو سا پڑھنا ہے. سا زبان دانتوں سے باہر نکال کے، اور اس کو تو موٹا کر کے نہیں کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے. تا سا میں نرمی کرنی ہے، زبان دانتوں سے باہر نکال کے پڑھنا ہے. ابھی میں نے بتایا. ابھی کیا ہے؟ جیم ہمیں زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی جانب اٹھانا ہے. جیم خود ہی ہو جائے گا. یہ اس میں جیم اس طرح نہیں آنی چاہیے، جیسے جم اس طرح کرتا ہے، اس طرح نہیں آنی چاہیے. بس جیم اس طرح پڑھنا ہے. اور اس میں کیا ہوگا؟ ہواؤں کی شوروں کی آواز آئے گی ہا. اور اس میں کیا ہوگا؟ خو کو موٹا پڑھنا ہے. خو خر کی آواز آنی چاہیے، جیسے خراٹے کے ہوتے ہیں، اس طریقے سے آواز نکلے گی. خو دال جیسے ہم نارمل بولتے ہیں دال، اسی طرح اس کو پڑھا جائے گا دال. یہ دال میں کیا ہوگا کہ ہم نے جیسے زبان دانتوں سے باہر نکالتی تھی سا میں، اسی طرح دال میں بھی زبان دانتوں سے باہر آئے گی. زال اگر ہم نے زبان منہ کے اندر رکھی تو آواز آئے گی اس کی زال نہیں ہے، اس کا مخرج زال اس طرح نہیں پڑھا جائے گا. دانتوں سے زبان ہم باہر نکالیں گے جب یہ صحیح ادائیگی آئے گی. زال. رو کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. زبان کو یہ اس میں کپ کپی سی آتی ہے، اس میں تقریر ہوتی ہے، یعنی کہ کپ کی یہ آواز آتی ہے. رو منہ بھر کے تھوڑا سا جو بنانا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی گولائی رکھنی ہے ہونٹوں کو. تو اب اس کی آواز آ جائے گی رو. زیادہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں سیٹی سے بچنا ہے، یعنی کہ ہمیں زبان باہر نکالنی ہے دانتوں سے، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ اس میں زبان ہمیں دانتوں کے اندر ہی رکھنی ہے، منہ کے اندر ہی رکھنی ہے، اور سیٹی نہیں نکالنی ہے. اگر زبان دانتوں سے باہر نکلی زا ہو جائے گا. زا نہیں پڑھنا ہمیں، زا سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ سیٹی والا حرف ہے. زا یہ بھی سیٹی والا حرف ہے. اس میں بھی کیا ہوگا؟ زبان منہ کے اندر رہے گی اور سیٹی نکلے گی. سین اگر ہم نے اس کو زبان دانتوں سے باہر نکالے تو ہم ادائیگی آئے گی سین نہیں پڑھنا ہے اس کو. سین سیٹی کے ساتھ. ان دونوں میں زبان دانتوں کے اندر ہی رہنی چاہیے، منہ کے اندر رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. سین. اور اس میں کیا ہوگا؟ منہ میں آواز پھیلے گی شین یعنی کہ تفشی ہوگی. اب منہ یعنی منہ میں آواز کا پھیلنا. شین جیسے بچوں کو خاموش کراتے ہیں منہ پہ انگلی رکھے، اسی طرح سے آواز بچوں کو اگر پڑھانا ہے تو اسی طرح ہم بچوں کو بتائیں کہ منہ پہ جیسے انگلی رکھے خاموش کراتے ہیں تو بولتے ہیں اسی طرح آواز آئے گی شین. اس کو بہت سے لوگ پڑھنے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، بعض لوگوں کا شین ادا نہیں ہو رہا تھا، وہ سین پڑھ رہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے کر کے پھر پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اس میں زبان دانتوں کی نیچے والی دانتوں کی جڑ میں لگے گی. درمیان ہماری زبان جو ہے دانتوں کے منہ کے درمیان میں رہے گی. شین اس طرح. سود میں کیا ہوگا کہ ہمیں منہ بھر کے پڑھنا ہے. سود یعنی ہم نے سین جیسے ہم نے پڑھا تھا زبان منہ کے اندر تھی، اس میں بھی زبان منہ کے اندر ہی رہے گی، اور اس کو منہ بھر کے پڑھ دیں گے، سین کو موٹا پڑھیں گے تو یہ سود بن جائے گا. سود اس کی ادائیگی بھی یہی ہے کہ اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. سود اس میں دال میں قلقلہ بھی ہوگا. یہ
ضاد عرب میں ضاد پڑھا جاتا ہے اور عجم میں یعنی کہ پاکستان میں ضاد پڑھتے ہیں. یہ اردو طریقہ ہوتا ہے, اس کو ضاد نہیں پڑھنا ہے, اس کو عرب طریقے سے پڑھنا ہے یعنی کہ معروف طریقے سے پڑھنا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے ضاد, یعنی کہ دال کو ہم موٹا کریں گے تو یہ ضاد بن جائے گا. یہ دال تھا, ہم نے دال پڑھا تھا دال, اس کا لیکن اس کا مخرج کیا ہے ضاد. اس کا مخرج یہ ہے کہ ہماری پوری زبان جو ہے اوپر تالو سے ڈھانپ دے گی, اس کو بالکل بند کر دے گی, اوپر کا تالو کو چھپ جائے گا. ضاد ضاد منہ بھر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اب پڑھنا ہے ہمیں تو ہم نے تا جیسے پڑھا تھا, تا کو باریک پڑھا تھا تا, اسی تا کو ہم موٹا پڑھیں گے تو یہ تو بن جائے گا. تو منہ بھر کے. وہ میں کیا کرنا ہے, جیسے ہم نے دال پڑھا تھا نرمی سے, دال دانتوں سے باہر نکالی تھی تھوڑی سی زبان, اسی طرح وہ میں بھی کیا ہوگا, اس میں بھی زبان تھوڑی سی دانتوں سے باہر نکلے گی, لیکن دال کو باریک پڑھا تھا اور لیکن وہ کو موٹا کر لیں گے. وہ منہ بھر کے وہ. اب کیا کریں گے اس کو, یہ ہے عین, ٹھیک ہے. حلق کو بند کریں اور پھر پڑھیں عین, اس طرح کے حلق کو بند کرنا ہے. عین پہلے حلق کو بند کریں پھر کھولیں عین. اس کو غین نہیں پڑھنا, بہت سے لوگ غین گاف سے پڑھ رہے ہیں, اس کو غین نہیں ہے, غین. جیسے ہم نے خوا پڑھا تھا یہیں سے ادا ہوگا غین. جیسے غرارے ہم کرتے ہیں ایسی آواز آتی ہے تو اس کی غین کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے غین. فا میں ہمس ہوگا, فا میں ہواؤں کی شور کی آواز آئے گی فا. اس کو پڑھیں گے قوف. اس کو بہت سے لوگ کاف پڑھے ہوتے ہیں, کاف نہیں ہے قوف, موٹا کر کے پڑھنا ہے قوف. یہ موٹا حرف ہے اور یہ باریک حرف ہے کاف. بہت سے لوگ اس کو قوف پڑھے ہوتے ہیں, اس کو کاف پڑھے ہوتے ہیں, لیکن اس کو بالکل دیکھ کے پڑھنا ہے, موٹا کر کے پڑھنا ہے قوف. اور اس کو باریک کرنا ہے کاف. جیسے ہم بولتے ہیں اس کا بولتے ہیں, اسی طرح کاف. اس کو پڑھیں گے لام کو باریک کریں گے لام. میم کو باریک کریں گے میم. نون کو بھی موٹا نہیں کرنا, نون ایسا نہیں کرنا ہے, نون ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے نون. واو میں ہونٹ بالکل گول ہوں گے واو. ہا کو سینے سے نکالنا ہے ہا, یعنی کہ جیسے ٹھنڈی آہ کی مشابہ ہوتا ہے یہ ہا, اس کو ہا نہیں پڑھنا. بہت سے لوگ اس کو ہا پڑھے تو ہا یہ ہے اور یہ ہا ہے. اس کو پڑھیں گے ہا. اس کو پڑھیں گے ہا حمزہ, جسے ہا تھا اسی طرح ہی حمزہ نکلے گا, ہاتھ سینے سے نکلے گا. اس کو حمزہ پڑھ رہے ہو تو بہت سے لوگ حمزہ نہیں ہے, یہ حمزہ پڑھیں گے, اس کو حمزہ ہا حمزہ. اور یہ ہے یا, ٹھیک ہے, یا اس کو یا پڑھیں گے